وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور اس کے لیے جو ڈرے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے جنتان اس کے لیے دو باغ ہیں۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت اپنی قدرت کے کچھ دلائل بیان فرمائے ہیں۔ زمین کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے زمین کو مخلوقات کے لیے بنایا ہے، پھر انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اپنی کچھ توحید کے قدرت کے دلائل بیان فرمائے، پھر اللہ نے فرمایا کہ جو بھی پیدا ہوا ہے اسے فنا ہے سوائے اللہ رب العالمین کے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ پکڑ کریں گے قیامت کے دن، فنا کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی حساب کتاب کے لیے، تو جب اللہ تعالیٰ حساب لیں گے تو کوئی اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نافرمانوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے اللہ نے کیا کیا عذاب کیا کیا سزائیں رکھی ہیں۔ کل ہم نے ان سزاؤں کا کچھ تذکرہ پڑھا، تو آیت نمبر 46 سے یہ جو آخری رکوع ہے یہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی، دار الجزا جو بدلے کا گھر ہے، یوم الدین کہہ لیں، بدلے کا دن ہے، جب وہ دن آئے گا تو نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا بدلہ اور برے لوگوں کو ان کی برائی کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے برے لوگوں کی سزائیں بیان فرمائی ہیں،
اور ان آیات سے اللہ تعالیٰ نے جو آیات ہم پڑھنے لگے ہیں آج، ان میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا اور ان کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک سنت مبارکہ ہے، ایک ہمیشہ کا طریقہ کار ہے جس میں کبھی آپ تبدیلی نہیں پائیں گے۔ قرآن کریم میں آپ کو ہمیشہ یہ انداز ملے گا کہ جب بھی کافروں کا ذکر ہوگا یا ان کے انجام کا ذکر ہوگا، سزاؤں کا ذکر ہوگا، عذابوں کا، تو اس کے ساتھ، اس کے بعد یا اس سے پہلے ضرور نیک لوگوں کا ذکر ہوگا، ان کے لیے جو اللہ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، بڑے بڑے انعامات تیار کر رکھے ہیں، ان کا ذکر بھی ساتھ ضرور ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو اتنی کڑی کڑی سزائیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو نعمتیں بھی دیں گے۔ صرف اللہ سزائیں دینے کے لیے نہیں ہیں، اللہ صرف سزا نہیں دیتے، یہ سزا دینا تو اصل میں انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ دیا ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت اسی کو ملے گی جو اللہ کی رحمت کا مشتاق ہوگا، جو اللہ کی رحمت لینے کے لیے کوشش کرے گا خلوص کے ساتھ۔ جہاں بھی اگر پہلے نعمتوں کا ذکر ہو جائے، پہلے اہل ایمان کا ذکر ہو جائے، تو بعد میں پھر اہل کفر کا، اہل شرک کا ذکر بھی ضرور ہوتا ہے، تاکہ صرف اللہ کی رحمت کا پہلو، امید کا پہلو نمایاں نہ ہو، ساتھ ساتھ خوف کا پہلو بھی رہے، کہ ایک انسان صرف اس امید میں نہ ہو کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو اللہ نے بس میرے لیے نعمتیں ہی تیار کر رکھی ہیں۔ نہیں، جب اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کے لیے شدید عزیز ذو انتقام بھی ہیں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو میرے بارے میں بتا دیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ شیطان نے اللہ کی اتنی عبادت کی، لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے سامنے اکڑ گیا تو اللہ نے دھتکار دیا۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ نہیں برداشت کرتے کہ کوئی اللہ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو جائے، لیکن اگر ایک بندہ گناہ، زمین بھر کے گناہ لے آئے، لیکن اللہ کے سامنے پیشمان ہو جائے، معافی طلب کر لے، تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ کوئی پرواہ کیے بغیر انسان کی پوری دنیا کے برابر، زمین و آسمان کے برابر گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ کی شان بھی بادشاہوں والی ہے کہ جب اللہ معاف کرنے پر آتے ہیں تو اللہ سب کچھ معاف کر دیتے ہیں، اور جب اللہ پکڑ کرنے پر آتے ہیں تو اللہ سے سخت پکڑ کسی کی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ باندھتے ہیں پھر اللہ جیسا کوئی نہیں باندھتا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ لَا يُعَذِّبُ، اور جب اللہ عذاب دیتے ہیں اللہ جیسا کوئی عذاب نہیں دیتا۔ لیکن جب کوئی اللہ کی رحمت کا مشتاق ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اصل جو خرابی ہے وہ ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے اکڑنا۔ جو یہ اکڑ ختم کر دے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، تو اس کے لیے امیدیں ہی امیدیں ہیں، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ بشری تقاضے کے تحت اس سے بڑے بڑے گناہ بھی سرزد ہو جائیں، اگر وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنی غلطیوں پر نادم اور پیشمان رہتا ہے تو انشاءاللہ وہ آخر کا جنتی ہے۔ تو فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، اور اس کے لیے جو ڈرے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جنتان، دو باغ ہیں، ایک باغ نہیں دو باغ۔ یہ دو باغ کون سے ہیں؟ یہ دو باغ سونے کے ہیں، سارے کے سارے سونے کے۔ ان باغوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی سارا کا سارا سونے کا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتان من فضۃ آنیتہما وما فیہا، دو باغ چاندی کے ہیں، آنیتہما وما فیہا، ان باغوں کے تمام برتن اور جو کچھ ان باغوں میں ہے وہ ہر چیز چاندی کی ہے۔ وجنتان من ذہب، اور دو باغ سونے کے ہیں، آنیتہما وما فیہما، اس باغوں کے برتن سارے کے سارے اور ان میں ہر چیز
وہ کرسیاں ہیں، وہ مسندیں ہیں، جو بھی چیز ہے تو وہ سونے کی ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں، اور یہاں جن 2 باغوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ اعلیٰ قسم کے باغ ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں، یہ آیت نمبر 46 ہے، یہ آیت نمبر 62 میں آگے جا کر پھر 2 الگ باغوں کا ذکر ہوگا، وہ کمتر باغ ہیں۔ تو ان 2 باغوں سے مراد چاندی کے باغ ہیں۔ تو یہ جو پہلے جن 2 باغوں کا ذکر آیا ہے یہ سونے کے باغ ہیں، یہ اعلیٰ قسم کے باغ ہیں۔ جب یہ اعلیٰ قسم کے باغ ہیں، سونے کے باغ ہیں، اور اس میں ہر چیز سونے کی ہے، تب پھر یہ اللہ کے مقرب بندوں کے لیے ہیں۔ جو نیک لوگ ہیں وہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نیک لوگ وہ ہیں کہ جو اصحاب الیمین ہوتے ہیں، دائیں ہاتھ والے۔ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ کہ جو نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، نیک عمل بھی کیے ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ اصحاب الیمین ہیں، ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، یہ اصحاب الیمین ہیں، یہ بھی جنتی ہیں۔ لیکن ایک وہ لوگ ہیں جن کو مقرب لوگ کہتے ہیں، یا جن کو السابقون السابقون کہا گیا ہے، ہر چیز میں سبقت لے جانے والے۔ وہ کہیں بھی درمیانی چیز پر صرف پاسنگ مارکس پہ راضی نہیں ہوتے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ مقابلہ کریں ہر چیز میں اور فرسٹ آئیں اور ہر چیز میں آگے سے آگے بڑھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے جنگ تبوک کے موقع پر کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ آدھے گھر کا سامان لے آئے، وہ مقابلہ کرتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق آپ نے جیسے سن رکھا ہے وہ اس موقع پہ بھی گھر کا پورا سامان لے آئے اور اس موقع پہ بھی آگے بڑھ گئے۔ تو یہ ہر چیز میں سبقت لے جانے والے۔ تو یہ جو سبقت لے جانے والے لوگ ہوتے ہیں جنت کے 2 طرح کے ہیں، ایک سبقت لے جانے والے اور ایک اصحاب الیمین۔ تو یہ جو پہلے اللہ جن کا ذکر فرما رہے ہیں وہ سبقت لے جانے والے، ان کو السابقون السابقون کہہ لیں یا ان کو مقرب لوگ کہہ لیں۔ تو جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے یہ 2 باغ ہیں، یعنی سونے کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ گویا کہ یہ باغ دونوں کے لیے ہیں، انسانوں کے لیے بھی ہیں، جنوں کے لیے بھی ہیں، دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ذواتا افنان، والے، ذواتا والے، افنان شاخوں والے۔ ان دونوں باغوں میں بڑی بڑی شاخیں ہیں، جو ان دونوں باغوں میں درخت ہیں، ان درختوں کی ٹہنیاں اور ان کی شاخیں بہت گھنی ہیں۔ شاخیں گھنی ہیں، ٹہنیاں گھنی ہیں، تو شاخوں میں کیا ہے؟ ان شاخوں میں پھل ہیں، تو بہت گھنے اور پھلدار قسم کے وہ باغ ہیں۔ ذواتا افنان، ٹہنیوں والے، یعنی ایسی ٹہنیاں جو میووں سے لدی ہوئی ہیں۔ جی بہرحال یہاں اعلیٰ قسم کی دو باغوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ 2 باغ جنت الفردوس میں ہیں کہ جنت الفردوس سے نچلے درجے میں ہیں، اللہ کو پتہ ہے، کوئی صراحت نہیں ہے، کوئی وضاحت نہیں ہے۔ تو ذواتا افنان، یہ دونوں باغ، ذواتا کا مطلب ہے والے، اور ذواتا میں تثنیہ کا معنی ہے، افنان شاخوں والے، یعنی ان کی جو درخت ہیں ان کی شاخیں بڑی گھنی ہیں اور وہ پھلوں سے لدی ہوئی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں، یعنی ان دونوں باغوں میں، یہ جو اعلیٰ قسم کے باغ ہیں، ان دونوں میں عینان، 2 چشمے بھی ہیں۔ عین، ایک چشمہ۔ عین کے کئی معنی ہوتے ہیں، عین کا ایک معنی چشمہ بھی ہوتا ہے، عین کا ایک معنی آنکھ بھی ہوتا ہے، عین کا ایک معنی جاسوس بھی ہوتا ہے جو ہر چیز پہ نظر رکھتا ہے، کئی معنی ہوتے ہیں عین کے، تو یہاں عین سے مراد چشمہ ہے۔ ان دونوں میں عینانی، 2 چشمے ہیں، تجریان، جو جاری ہیں، جو بڑی شدت کے ساتھ جاری ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہے ہیں زمین سے، اور وہ جاری ساری ہیں اور بہہ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، بڑا ہی خوشنما خوبصورت منظر ہے۔ تو یہ ان 2 عظیم باغوں میں، جو سونے کے باغ ہیں، ان میں عظیم قسم کے، عالی شان قسم کے 2 چشمے بھی ہیں۔ ان چشموں کا نام بھی قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے۔ ایک چشمے کا نام ہے تسنیم اور دوسرے کا نام سلسبیل، ان دونوں کا نام قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔ تسنیم کا ذکر سورہ مطففین میں ہے، وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، یہ جو شراب کا ذکر ہے جو جنت میں ملے گی اہل جنت کو، اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ وہ چشمہ ہے یعنی جنت میں جس سے مقرب لوگ پئیں گے، یہ مقرب لوگوں کا، قریبی لوگوں کا چشمہ ہے تسنیم۔ تو اس تسنیم کی جو تسنیم کا مشروب ہے،
جو چشمہ ہے تسنیم کا، اس تسنیم کی ملاوٹ اس شراب میں ہوگی جو جنتی لوگوں کو ملے گی۔ تو ایک چشمہ ہوا تسنیم جو مقرب لوگوں کے لیے ہے، اور دوسرے چشمے کا نام ہے سلسبیل، جس کا ذکر سورہ الانسان یا سورۃ الدہر، اس کا نام الانسان بھی ہے، اس میں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، جنتی لوگ جنت میں ایسے گلاس، ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی، عَيْنًا، یہ ایک ایسا چشمہ ہے، فیہا، جنت میں، تسمى سلسبیلا، جس کا نام سلسبیل ہے۔ تو بہرحال یہ جو دو چشمے ہیں، تو یہ دو چشمے یہ مقرب لوگوں کی جو جنت ہے، اعلیٰ ترین سونے کی جنت، اس میں یہ دو عظیم الشان قسم کے چشمے ہیں۔ ہر چیز یہ بڑا اعلیٰ قسم کا مشروب ہے اور بہت وافر، دریاؤں کی، سمندروں کی صورت میں بڑی تیزی سے جاری ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نعمتوں کو جھٹلانے سے مراد یہ نہیں ہے ایک بندہ کہ میں جھٹلاتا ہوں، نعمتوں کا جھٹلانا یہ بھی ہے کہ ایک انسان اللہ کی نعمتیں سنے اور اللہ کی نعمتیں استعمال کرے اور شکریہ ادا نہ کرے۔ ایک انسان اللہ سے نعمتوں کا وعدہ سنے اور ان نعمتوں کے لیے کوشش نہ کرے، یہ بھی ان نعمتوں کو جھٹلانے میں آتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک بندہ منہ سے کہتا ہے میں نہیں مانتا، مجھے یہ نعمتیں نہیں چاہیے، یہ تو نعمتوں کو جھٹلا ہی رہا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھ پہ کوئی نعمت نہیں اللہ نے کی، مجھ پہ کوئی نعمت نہیں، میں مصیبتوں میں ہوں۔ ایسے بھی بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو منہ سے نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں، یہ بھی نعمتوں کو جھٹلانا ہے۔ لیکن نعمتوں کو صرف یہی جھٹلانا نہیں ہے، نعمتوں کو جھٹلانا یہ بھی ہے کہ انسان نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، سورہ ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے تبدیل کر دیا، ناشکری سے بدل دیا۔ تو یہ بھی نعمتوں کا انکار ہے کہ ایک شخص اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے کتنی نعمتیں دیں؟ اللہ فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے سوال کرو ہم نے انہیں کتنی نعمتیں دیں، کتنی نشانیاں دیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ اللہ کے پاس آئے۔ اللہ کی نعمتوں کو بدل دے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرے، اس کا پاس نہ کرے، اللہ نے جو مقام دیا ہے کسی قوم کو اس مقام کا پاس نہ رکھے، اللہ کے نافرمانیوں میں لگا رہے بنی اسرائیل کی طرح، تو پھر اللہ کا بڑا سخت عذاب ہے۔ تو یہ چیز بھی نعمتوں کو جھٹلانے میں آتی ہے۔ اللہ کے انعامات جو دنیا میں ہیں، ایک انسان ان انعامات کا شکریہ ادا نہ کرے، نہ زبان سے نہ عمل سے، عمل سے اللہ کی ایسی عبادت کرے کہ اللہ نے مجھ پر یہ انعامات کیے ہیں، انسان زبان سے اور عمل سے شکر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ یا جو اللہ نے وعدے کیے ہیں جنت کے، ایک انسان ان جنت کی نعمتوں کے لیے، نعمتوں کے حصول کے لیے کوشش ہی نہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہ کرے، دین کی، قرآن کی، نماز کی اور اللہ کو راضی کرنے کی جو مختلف صورتیں ہیں، قربانی دینا اللہ کے لیے، ایک انسان کوشش ہی نہ کرے، دنیا اپنی لہو و لعب میں گزار دے، تو یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا ہے، والعیاذ باللہ۔ فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغوں میں من کل فاکہۃ، ہر قسم کے پھل سے، زوجان، دو جوڑے ہیں۔ یہ اعلیٰ جنتیں ہیں، تو اس میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس میں فلاں فلاں پھل ہوں گے، اس میں کھجور ہوگی، اس میں انار ہوں گے، فلاں فلاں۔ اللہ نے فرمایا جتنے بھی پھل ہیں، پھلوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں، اللہ نے یہاں قسمیں بھی نہیں بتائیں، گویا کہ ہر قسم کا پھل ہوگا، کوئی کسی قسم کو خاص نہیں کیا۔ ہر قسم کا جو پھل ہے اس کے دو جوڑے ہوں گے، ایک جوڑا نہیں ہوگا۔ ہر قسم کے پھل کے دو جوڑے، بعض دفعہ دو کا لفظ دو کے معنی میں آتا ہے، بعض دفعہ دو کا لفظ کئی کے معنی میں آتا ہے، تو ایک ایک پھل کی کئی قسمیں، دو قسمیں یا دو سے زیادہ قسمیں۔ آم ہے، آم کئی قسموں کا، کھجور ہے، کھجور کئی قسموں کی، انار ہے، انار کئی قسموں کا، اور جو سارے پھل ہیں تو وہ مختلف قسم کے ہوں گے، اور یہ ان میں سے کوئی قسم بھی دنیا کے پھل کی طرح نہیں ہوگی، دنیا کے پھل سے ذائقہ بہتر ہی ہوگا، تبدیل ہی ہوگا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جنت میں متشابہ پھل دیے جائیں گے۔ جب ان کو پھل دیے جائیں گے اہل جنت کو، وہ کہیں گے دنیا میں بھی ہم نے یہ پھل استعمال کیا ہے، وہ پھلوں کا نام وہی ہوگا جو دنیا میں ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ ایز اٹ از وہ پھل نہیں ہوں گے، وہ اس سے مشابہ ہوں گے، وہ بہت بہتر ہوں گے اس سے۔ جنت کی ہر چیز دنیا کی چیزوں سے بہت بہتر ہوگی،
تو وہ جو دونوں قسمیں ہیں پھلوں کی یا کئی قسمیں ہیں، ہر قسم دنیا کی ہر قسم سے زیادہ لذیذ اور زیادہ اعلیٰ ہوگی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ جو پھلوں کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم خشک ایک قسم تر، جیسے کھجور ہے تو کھجور میں ایک تر کھجور ہوتی ہے جس کو رطب کہتے ہیں، اور ایک خشک کھجور ہوتی ہے جس کو تمر کہتے ہیں، یا زیادہ خشک ہو جاتی ہے اس کو چھوارا کہتے ہیں ہمارے ہاں۔ اسی طرح انگور ہے، انگور کے اندر ایک تر انگور ہوتا ہے جس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے اور وہ تر ہوتا ہے، اور ایک خشک انگور جس کو آپ کشمش میوہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح مختلف پھلوں میں انجیر اور اس طرح جو دیگر پھل ہیں تو ان میں کوئی تر ہوتے ہیں کوئی خشک ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہر پھل کی دو قسمیں یا دو سے زیادہ قسمیں، بہت اعلیٰ قسم کی نعمتیں ہوں گی، مختلف قسم کے پھل ہوں گے۔ اصل میں جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کا شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر وہ کتنی لذیذ ہیں ان کی لذت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ صرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جنت میں وہ چیز ہے جو بھی نفس چاہے، جس سے بھی آنکھیں لذت پائیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت میں اللہ نے وہ چیزیں رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی کے دل میں خیال نہیں آیا۔ تو جنت کی نعمتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، صرف چند اشارے اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کیے ہیں لوگوں کو شوق دلانے کے لیے۔ جس طرح جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں ہو سکتا، اس طرح جہنم کے عذابوں کا تصور نہیں ہو سکتا، دونوں چیزوں کا تصور نہیں ہو سکتا۔ صرف چند اشارے ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں شوق دلانے کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، یعنی اہل جنت نیک لوگ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، علی فرش، ایسی مسندوں پر، ایسے بستروں پر، فرش، فرش کی جمع فرش مراد بستر، ایسے بستروں پر، بطائنها، جن کا اندر کا کپڑا، بطائن بطن اندر کو کہتے ہیں، اندر کی چیز کو کہتے ہیں۔ کپڑوں میں ایک ہوتا ہے جس کو اندر کا کپڑا کہتے ہیں، جس کو استر کہتے ہیں، اور ایک جس کو اوپر کا کپڑا کہتے ہیں، جس کو ابری کا کپڑا کہتے ہیں۔ تو بطائن سے مراد استر یا استر، تو وہ جو اندر کا کپڑا ہے وہ ایسے بستروں پر تکیہ لگائے بیٹھیں گے جس کا اندر کا کپڑا استر جو ہے وہ اعلیٰ ترین ریشم کا ہوگا، استبرق کا ہوگا۔ اور استبرق کیا ہے؟ یہ اعلیٰ ترین ریشم ہے، ریشم کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ تو جو ان کا استر ہے جو ادنا قسم کا کپڑا ہوتا ہے، جو اوپر کپڑا ہوتا ہے ابری، وہ اعلیٰ کپڑا ہوتا ہے۔ جو اندر کا کپڑا ہے کسی بھی کپڑے کا جو نیچے لگا ہوتا ہے استر، وہ کمتر درجے کا ہوتا ہے۔ تو جنت کے جو بستر ہیں اور جو مسندیں ہیں ان کا جو استر ہے وہ اعلیٰ ترین ریشم کا ہے، تو جو ان کا ابری جو اوپر کا کپڑا ہے وہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور پھل دونوں باغوں کے، یہ جو جن دو باغوں کی بات ہو رہی ہے جن کی ہر چیز سونے کی ہے، ان دونوں باغوں کے پھل، جنا پھل، اور پھل ان دونوں باغوں کے، دان بہت قریب ہیں، بہت قریب۔ انسان چاہے تو بیٹھے بیٹھے توڑ لے، چاہے تو لیٹے لیٹے توڑ لے، خواہش کرے تو اس کے پاس وہ پھل آ جائیں۔ تو وجن الجنتین دان، اور پھل دونوں باغوں کے قریب ہوں گے، قطوفها دانیہ۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ یہ جو پھل ہیں جنت کے یہ بہت قریب ہوں گے، اور انسان جتنا چاہے گا لے گا، نہ تو پھل کم پڑیں گے اور نہ ہی یہ ہوگا کہ جی موسم نہیں ہے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ روکے جائیں گے نہ ان سے منع کیا جائے گا کسی کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان میں، ان جنتوں میں، قاصرات الطرف، طرف کہتے ہیں نظروں کی سائیڈ، نظروں کی آنکھوں کی جو ایک طرف ہے، ایک سائیڈ ہے، تو قاصراتی قصر کہتے ہیں چھوٹا کرنے کو۔ تو فیہن، ان جنتوں میں، ان باغوں میں، قاصرات الطرف، نظروں کو چھوٹا کرنے والی، نظروں کو چھوٹا کرنے والی، یعنی ایسی عورتیں ہیں جو نظروں کو چھوٹا کرنے والی ہیں، یعنی جو نظروں کو جھکانے والی ہیں۔ ان کی نظریں لمبی نہیں ہیں کہ اپنے شوہروں کے علاوہ دوسرے مردوں کی طرف بھی جائیں، یعنی اس سے شرم و حیا کی طرف اشارہ ہے
کہ اہل جنت کی بیویاں وہ اتنی خوبصورت اور اتنی شرم و حیا والی ہوں گی کہ ان کی ساری کی ساری توجہ اپنے شوہروں کی طرف ہوگی، ان کی نظریں جھکی ہوں گی، ان کی نظریں چھوٹی ہوں گی، صرف اپنے شوہروں کے لیے ہوں گی، ان کے شوہر ہی ان کے لیے سب سے حسین اور سب سے محبت کرنے والے ہوں گے، ان کی توجہ، ان کا وہم و گمان بھی کسی دوسرے مرد کی طرف نہیں جائے گا۔ تو ان جنتوں میں قاصرات الطرف ہی، نظروں کو چھوٹا کرنے والی، شرم و حیا کی طرف اشارہ ہے، حوروں کی طرف اشارہ ہے۔ ایسی حوریں ہوں گی جو نظروں کو چھوٹا کرنے والی ہیں، جن کی نظریں وہ دوسروں کی طرف نہیں اٹھتی۔ لم یطمثہن، نہیں چھوا ہوگا ان کو، انس قبلہم، کسی انسان نے ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے، نہ کبھی کسی انسان نے ان کو اس سے پہلے چھوا ہوگا، نہ کبھی کسی جن نے اس سے پہلے چھوا ہوگا، یعنی بالکل وہ کمواری ہوں گی اور ان کو کسی نے چھوا نہیں ہوگا، نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے۔ تو اس آیت سے بھی پتہ لگا کہ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے ہیں، اور جو نعمتیں انسانوں کو حاصل ہوں گی بیویوں کی صورت میں یا پھلوں اور لذیذ چیزوں کی صورت میں، تو وہ سب نعمتیں اس طرح کی وہ جنوں کو بھی حاصل ہوں گی۔ تو یہ جو حوریں ہیں، تو ان حوروں کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے چھوا ہوگا، بالکل کمواری ہوں گی اور شرمیلی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ، یعنی وہ حوریں جن کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا، گویا کہ وہ الیاقوت، یاقوت ہیں، والمرجان، اور موتی ہیں۔ مرجان کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا، پیچھے بھی ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ تو لؤلؤ سے مراد موتی، اور مرجان سے مراد جو موتی سے بھی اعلیٰ قسم کے موتی ہیں یا عام موتیوں سے چھوٹے موتی ہیں۔ تو مرجان سے مراد مونگے یا موتی جو عام موتیوں سے بڑے ہیں یا عام موتیوں سے چھوٹے ہیں۔ تو وہ حوریں وہ اتنی خوبصورت ہیں کہ جیسے وہ یاقوت اور مونگے۔ یاقوت سے تشبیہ دی، کہتے ہیں کہ یاقوت سے تشبیہ دی صفائی اور ستھرائی میں۔ یاقوت بہت صاف ستھری جو ہے یہ زیور ہے، بہت صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، گویا کہ صفائی ستھرائی میں وہ یاقوت کے مشابہ ہیں۔ والمرجان، اور جو موتی ہیں یہ سرخ و سفید ہوتے ہیں، بہت خوبصورت ہوتے ہیں دیکھنے میں، چمکدار۔ تو اس طرح وہ سرخ و سفید ہوں گی، بہت خوبصورت ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ تو جنت کی دیگر نعمتوں کی طرح اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کی حور عین سے شادی بھی کروائیں گے، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ جی اس کو عیب کے طور پہ بیان کیا جائے کہ مسلمان جو ہیں وہ حوروں کا ذکر کرتے ہیں اور وہ جنت میں حوروں کا اور جنت میں شادی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں ذکر کرتے، یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ترغیب دلائی ہے، اور یہ بالکل ایک فطری چیز ہے، اور اس چیز کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کچھ لوگ سیکولر قسم کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو ان کی توجہ ساری ایک ہی طرف ہے۔ اللہ نے ہماری جو فطرت بنائی ہے، اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ تو اللہ نے ہماری فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ترغیب دی ہے جنت کی نعمتوں کی طرف۔ ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ بھی ہے، اور یہ عورتیں اپنی خوبصورتی میں، اپنے حسن میں اپنی مثال آپ ہوں گی، اور مومن لوگ ان عورتوں کے ساتھ فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شادی کروا دیں گے ان عورتوں سے۔ قرآن کریم میں ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، ہم ان کی شادی کرا دیں گے حور عین کے ساتھ۔ تو جس طرح دنیا کے اندر مومن مرد اپنی بیویوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح جنت کے اندر بھی مومن مرد حور عین سے اپنی، جن سے اللہ ان کی شادی کروا دیں گے، ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوگی۔ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں کثرت سے ذکر ہے، تو ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے ہمیں کوئی شرم وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں فطرت میں شامل ہیں، اللہ نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول زمرۃ تدخل الجنۃ، پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی، علی صورت القمر، وہ ان کے چہرے چاند کی طرح ہوں گے، لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح، جو پہلی جماعت جنت میں داخل ہوگی۔ والذین علی آثارہم، اور وہ لوگ جو ان کے
قدموں کے نشان پر ہوں گے جو ان کے بعد ہوں گے، کأحسن کوکب دری فی السماء، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے آسمان کا چمکدار ستارہ۔ دیکھیں جب انسان جوان ہو اور انسان زیادہ کر سکے، عمل کر سکے، اس وقت انسان کو خوف زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں ڈر کو زیادہ بیان کیا گیا ہے، لیکن جب انسان کر کچھ نہ سکے، اپنی آخری عمر میں آ جائے یا بیمار ہو جائے، ایسی کیفیت ہو جائے جس میں انسان نے اپنی پچھلی زندگی اچھی گزاری ہے، جو وہ کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا، تو آخری عمر میں بیماری میں انسان زیادہ نمازیں نہ پڑھ سکے، زیادہ راتوں کو جاگ نہ سکے، زیادہ قربانی نہ دے سکے اللہ کے راستے میں، بہت زیادہ ہاتھ پاؤں نہ ہلا سکے دین کو غالب کرنے کے لیے، اس وقت انسان اپنی امید کو غالب کر لے۔ احادیث مبارکہ کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے عام حالات میں انسان کو اللہ کے ڈر کو غالب رکھنا چاہیے۔ اصل میں نا انسان بڑا ہی کمزور ہے۔ انسان بعض دفعہ یہ اللہ کی رحمت کے واقعات پڑھ کر انسان سمجھتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں میرے لیے ہیں اور یہ مجھے مل کر رہنی ہیں، اور جنت کی جتنی نعمتیں انسان پڑھتا ہے انسان سمجھتا ہے یہ تو میرے لیے اللہ نے بنائی ہیں، اور پھر انسان اللہ کی رحمت کی امید میں بعض دفعہ ایک ہے اللہ کی رحمت کی امید، یہ اچھی چیز ہے، لیکن ایک ہے خواہشات، وہ بری چیز ہے۔ خواہشات یہ ہوتی ہیں کہ انسان صرف امید رکھے اور انسان اپنے اعمال پر نظر نہ کرے۔ کئی لوگ ہیں وہ امید رکھتے ہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ کوئی اللہ کے لیے عمل، امیدیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اہل کتاب کی یہ صورتحال تھی، جو لوگ اپنے آباء و اجداد کے ذکر کرتے ہیں، جی ہمارے آباء و اجداد یہ تھے، ہمارے آباء و اجداد یہ تھے، اہل کتاب کی بھی یہی بات تھی۔ جب بھی بات ہوتی، جی ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے باپ دادا تو نبی تھے۔ آپ دیکھیں آج کے مسلمان، جب بھی بات ہو، جی ہمارے سلف صالحین یہ اور صحابہ یہ، اور ہم لوگوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اور ایک وقت وہ تھا، ایک وقت وہ تھا، بالکل تھا۔ آج کیا ہے؟ آج ہم بہت زیادہ ہیں، ہم کیا ہیں؟ آج ہم خواہشوں میں اور امیدوں میں لگے رہیں کہ جنتیں تو اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، جنتیں اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھی ہیں، لیکن وہ اہل ایمان ہوں جو ایمان کا تقاضا ہے۔ تو بہرحال خوف کا پہلو غالب ہونا چاہیے عام حالات میں۔ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں ڈر کا ذکر، خوف کا ذکر زیادہ آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں بھی آپ بشارت بھی دیتے تھے، آپ ڈراتے بھی تھے۔ قرآن کریم میں یہ دونوں صفات آپ کی بیان ہوئی ہیں، لیکن اگر یہ صفات اکٹھی کی جائیں، گنی جائیں، تو زیادہ ذکر ملا ہے کہ آپ ڈراتے ہیں۔ بعض آیات میں تو صرف ڈر کا ذکر ہوا ہے، بشارت کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، اے سب لوگوں میں تمہاری طرف ڈرانے والا ہوں واضح۔ اب یہاں صرف ڈر کا ذکر ہے، یہاں خوشخبری کا ذکر نہیں ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات اللہ جس نے اپنے بندے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، جس کو فرقان کہا گیا۔ کیوں اتارا اللہ نے اپنے بندے پر فرقان؟ تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈرا دے۔ صرف ڈرانے کا ذکر ہے یہاں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ڈرانا چاہیے، بشارت کی باتیں بھی کرنی چاہیے۔ بشرا ولا تنفرا، حدیث میں آتا ہے بشارت دو، لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ، لیکن جو ہے وہ ڈر کا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ انسان جو ہے وہ سیٹ رہتا ہے ڈر کے پہلو سے، لیکن ساتھ ساتھ بشارت کا پہلو بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اگر صرف ڈر ہو تو انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور اگر صرف امیدیں ہوں انسان خواہشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دونوں چیزیں، یعنی ایک چیز پر اکتفا کرنا غلط ہے۔ اور اگر آپ زیادہ کی بات کریں، جو آپ کا سوال ہے کہ کثرت کیا ہونی چاہیے، تو میں جو سمجھا ہوں وہ یہی سمجھا ہوں اللہ عالم، کہ جب تک انسان کچھ کر سکے اس وقت تک انسان اللہ کی امید بھی رکھے اور اللہ کا ڈر بھی رکھے، ڈر کو تھوڑا غالب رکھے۔ اور جب انسان کچھ کر نہ سکے، بوڑھا ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو اس وقت انسان امید کا پہلو غالب کر لے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انسان اللہ سے جو گمان رکھتا ہے عمل کرنے کے بعد، یہ نہیں کہ عمل کیے بغیر، عمل کرنے کے بعد انسان اللہ سے جو گمان رکھے اللہ انسان سے اس گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بی۔ لیکن گمان کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، امید کا مطلب یہ بھی نہیں انسان کرے کرائے کچھ نہ، اور گمان بڑے اچھے باندھ لے اللہ تعالیٰ سے کہ میں تو جنت الفردوس میں ہوں گا، اور انسان کرے کرائے کچھ نہ۔ آپ دیکھیے کہ جن صحابہ کرام، انبیاء اور صحابہ کرام کو ہم
ان کی مثالیں اپنے سامنے رکھتے ہیں. آپ دیکھیے انہوں نے دین کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. ان کو جنت کی بشارتیں ملی تھیں, اس کے باوجود وہ بیٹھ نہیں گئے. سب صحابہ کو چھوڑیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, اللہ نے جنت کی بشارت دے دی, اگلے پچھلے ساری کمیاں کوتاہیاں اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیں. اب یہ نہیں کہ آپ آرام سے زندگی گزارنے لگے, آپ نے اللہ کی عبادت بڑھا دی, پاؤں مبارک سوج جاتے. حضرت عائشہ فرماتی آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں, اللہ نے تو آپ کی اگلی پچھلی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کر دیں گے. تو آپ فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں. حضرت ابوبکر, حضرت عمر, اشرف مبشرہ, دیگر صحابہ کرام کو جنت کی بشارت ملی. جنت کی بشارت ملنے کے باوجود وہ مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ کے, پوری زندگی وہ تگ و دو میں لگے رہے, اللہ کا ڈر غالب رہا. حضرت ابو ہریرہ جنہوں نے تقریباً آدھا دین امت تک پہنچایا, پوری امت جس دین پر عمل کرتی ہے وہ سارا کا سارا اجر آپ سمجھیے, آدھے دین کا اجر تو حضرت ابو ہریرہ کے پاس جا رہا ہے. وہ جب فوت ہونے لگے تو رونے لگے. کسی نے پوچھا ان سے آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور نبی آپ سے خوش تھے اور آپ نے دنیا کے اندر بڑی آپ نے دین کے غلبے کے لیے محنت کی, بڑی کوشش کی. وہ کہنے لگے میں اس لیے روتا ہوں کہ اگلا سفر بہت لمبا ہے اور میرے پاس زیادہ راہ بہت تھوڑا ہے. حالانکہ وہ صحابی ہیں اور ان کو صحابہ کو تو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. تو جنت کی بشارت کے باوجود ان کا خوف دیکھیے کہ خوف ہے ان کا. اور ہماری کمزوری کی وجہ کیا ہے, ہماری خواہشات ہیں, عمل ہے نہیں اور خواہشات. قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب وہ خرچ کرتا ہے, خرچ کر کے اس کے دل میں اللہ کا خوف بڑھ جاتا ہے. نیکی کر کے مومن میں اللہ کا خوف بڑھ جاتا ہے, قرآن پڑھ کے اللہ کا خوف بڑھ جاتا ہے. یہ نہیں کہ نماز پڑھے ایک انسان تو سمجھے میں نے بڑا مارکا مار لیا, انسان قرآن پڑھے انسان سب سمجھے میں نے بڑا مارکا مار لیا. کوئی انسان خرچ صدقہ کر دے تھوڑا سا تو انسان اب خوشی سے پھولے ہی نہ سمائے کہ میں نے تو بڑا خرچ کر دیا, میں نے تو رمضان کے روزے رکھ لیے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. اللہ فرماتے ہیں مومن وہ ہیں کہ جب وہ دیتے ہیں جو بھی وہ دیں ان کے دل ڈرے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے, پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو بہرحال ڈر کا پہلو میں سمجھتا ہوں عام زندگی میں غالب رہنا چاہیے. ایک انسان کے دل میں ڈر کا پہلو غالب رہے امید کے ساتھ, انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اگر انسان ڈرتا رہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تو فرمایا کہ یہ جو اللہ نے نعمتیں جنت کی اور ان میں حور عین تیار کر رکھی ہیں, یہ تو ایسے ہیں جیسے یاقوت اور جیسے مرجان, جیسے مونگے. تو میں حدیث مبارکہ ذکر کر رہا تھا کہ حدیث مبارکہ میں ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی علی صورت القمر لیلۃ البدر, ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں رات کے چاند, جیسے 14ویں رات میں چاند چمکتا ہے. یہ پہلی جماعت ہے جو جنت میں داخل ہوگی, جو سب سے پہلے جائیں گے. نبیوں کی جماعت, صحابہ کی جماعت, شہیدوں کی آپ سمجھیے. والذین علی آثارہم, اور جو ان کے قدموں کے نشان پر ہوں گے, یعنی جو دوسری جماعت ہوگی وہ کیسے ہوں گے, ان کے چہرے کیسے ہوں گے, کاحسن کوکب دری فی السماء. ان کے چہرے چاند کی طرح تو نہیں ہوں گے لیکن چاند کے بعد آسمان پہ جو سب سے چمکدار ستارہ ہے اس کی طرح ان کے چہرے ہوں گے. اضاءۃً, روشنی کے اعتبار سے, اضاءۃً قلوبہم, اضاءۃً روشنی کے اعتبار سے, قلوبہم علی قلب رجل واحد, ان کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے. ایک آدمی کبھی بھی یہ نہیں کرتا کہ ایک آدمی کا ایک بازو دوسرے بازو سے نفرت کرے, ایک انسان کا جسم کا ایک حصہ دوسرے حصے سے نفرت کرے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے پہلے جنت میں جائیں گے جن کے دل ایک انسان کے دل کی طرح ہیں. کیا مطلب ایک انسان کے دل کی طرح ہیں؟ لا تباغض بینہم, ان کے درمیان کوئی بغض نہیں ہے, ولا تحاسد, اور کوئی حسد نہیں ہے. لکل امرئ زوجتان من الحور العین, ایسے ہر جنتی کے لیے دو بیویاں ہیں حور عین سے. یرا مخ سوقہن, ان کی خوبصورتی کیا ہے کہ ان کی پنڈلیوں کی جو ہڈیوں کا گودا ہے, مخ جس کو ہم اردو میں مکھ کہتے ہیں, ہم جانور مکھ, تو یہ جو ان کی پنڈلیوں کی ہڈیوں کا گودا ہے, من وراء العظم واللحم, وہ ہڈی اور گوشت کے پیچھے سے دیکھا جائے گا. یعنی ان کا جسم اتنا شفاف ہے, اتنا خوبصورت ہے کہ
ان کی ہڈیوں کا گودا وہ جسم کے اوپر سے نظر آ جائے گا. یہ یعنی اس سے خوبصورتی مراد ہے، وہ اتنی خوبصورت ہوں گی. اور ہر جنتی کو 2 حور عین ملیں گی. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا غدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کے راستے میں صبح کے وقت کچھ وقت چلنا، جہاد میں صبح کا کچھ عرصہ، 1 گھڑی، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ چلنا، او روحۃ یا رات کے وقت چلنا اللہ کے راہ میں، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ پوری دنیا وما فیہا سے افضل ہے. پوری دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں یہ ان تمام نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے. دنیا کے تمام مال و متاع سے، دنیا کے سونے چاندی سے، ہر چیز سے بہتر ہے انسان جہاد میں اللہ کے دین کو غالب کرنے میں تھوڑا سا وقت لگا لے. وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِّنَ الْجَنَّةِ، تم میں سے کسی ایک کے کمان کی جگہ یا تم میں سے کسی ایک کے قدم کی جگہ جنت میں، خیر من الدنیا وما فیہا، وہ دنیا وما فیہا سے افضل ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی کو جنت میں اتنی جگہ مل جائے جتنا انسان قدم رکھ سکے، 1 فٹ کے قریب، 2 فٹ کے قریب جگہ مل جائے کسی انسان کو جنت میں، وہ جنت کی 1 فٹ کے قریب جگہ دنیا وما فیہا سے افضل ہے. اور جنت میں جس کو ملنی ہے 1 فٹ تو ملنی نہیں، جو بھی جنت میں جائے گا اس کو 10 دنیا کے برابر جگہ ملے گی کم از کم، سب سے کم تر جنتی کو. اور وہ جو 10 دنیا کے برابر جگہ ملنی ہے وہ کتنی افضل جگہ ہے، وہ 1 فٹ 2 فٹ جگہ قدم رکھنے کی جگہ وہ دنیا وما فیہا سے افضل ہے. اور جو حور عین ہیں ان کے بارے میں وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت اطلعت إِلَى الْأَرْضِ، زمین میں جھانک لے، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، تو زمین و آسمان کے درمیان روشنی ہو جائے. کسی بجلی کی، کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جھانکنا ہی کافی ہے، پوری دنیا روشن ہو جائے گی. وَلَا مَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، صرف روشن نہیں ہوگی، خوشبو سے بھر جائے گی. وَلَا نَصِيفُهَا، اور حور عین کا جو نصیف ہے، نصیف کہتے ہیں چادر کو، دوپٹہ، جو اس کی چادر ہے یعنی خمار، یعنی جو اس کا دوپٹہ ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، وہ صرف دوپٹہ ہی اس کا دنیا وما فیہا سے افضل ہے. تو یہ بہرحال جنت کی نعمتیں اور اس کی فضیلت ہے. حور عین کی بات ہو رہی ہے تو وہ ایسے جیسے کہ یاقوت اور مونگے ہیں. 70 کا بھی ذکر ہے وہ دیگر روایات میں، یہاں صحیح بخاری کی حدیث میں 2 کا ذکر ہے. شاید یہ 2 دنیا کی ہوں گی جو زیادہ حسین ہوں گی، زیادہ خوبصورت ہوں گی، جو دنیا کی بیویاں ہیں، اور شاید باقی وہ حوریں ہوں گی. ایسے میں ساری حوریں دنیا کی عورتیں نہیں ہیں، دنیا کی عورتیں بھی ہیں اور دنیا کی عورتوں کے علاوہ الگ سے مخلوق بھی ہیں، اللہ قیامت کے دن الگ سے پیدا کریں گے. تو یہ 2 سے زیادہ بھی ہوں گی، دیگر روایات سے پتہ لگتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے انسان و جن. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، نہیں ہے بدلہ احسان کا مگر احسان. یعنی یہ جو تمہیں سارا بدلہ مل رہا ہے، یہ سارا بدلہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں ہے. تم نے دنیا وہ لہو و لعب میں نہیں گزاری، کھیل کود میں نہیں گزاری، غفلت میں نہیں گزاری، تم نے دنیا نیکیاں کر کے گزاری ہے. پہلے احسان سے مراد دنیا کی نیکی ہے، انسان کا نیک عمل، اور دوسرے احسان سے مراد جنت میں اللہ کا انعام ہے. تو اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے بدلہ نیکی کا مگر نیکی، مگر احسان. یعنی دنیا کی نیکی کا بدلہ آخرت کا انعام کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. پتہ لگا یہ جو دنیا آخرت کا انعام ملنا ہے یہ دنیا کی نیکی کے نتیجے میں ملنا ہے. اصل میں دنیا کی نیکی ایک واسطہ بنے گی، ایک سبب بنے گی. اصل تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گا، لیکن اللہ کی رحمت کب جوش میں آئے گی؟ جب انسان نے دنیا میں نیکی کی ہوگی. یہ نہیں انسان جو ہے وہ کوئی اور چیز بولے اور انسان امید رکھے کہ جی کوئی اور چیز جو ہے وہ اگائے گی. انسان جو بوئے گا وہی چیز اگے گی. برائی بوئے گا تو برائی نکلے گی، اچھائی بوئے گا تو اچھائی نکلے گی. دنیا میں نیکی کرے گا تو جنت ملے گی، دنیا میں گناہ کرے گا تو گناہ کر کے جنت کی امید کیسے رکھے انسان. تو فرمایا کہ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، پہلے احسان سے مراد دنیا کی نیکیاں ہیں اور دوسرے احسان سے مراد جو ہیں وہ جنت کی نعمتیں ہیں. نہیں ہے بدلہ نیکی کا یعنی دنیا کی نیکی کا الا الاحسان مگر جنت کی نعمتیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
مهتدي في رحمه تحلو الحياة شوقا